السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ میں طبع کامران آپ سب کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ناول لے کر آئی ہوں، دریائے عشق۔ اس کی آپ لوگ 15 ایپیسوڈ کو پڑھنے یا سننے کے شدت سے منتظر ہوں گے۔ ہاں بھائی، اسٹوری تو اتنی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے اور اتنا سسپینس بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا آگے۔ یہ تو ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ یہ تو رائٹر ہی جانتی ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے آگے۔ ہم تو اپنے اندازے تکے ہی لگا سکتے ہیں بس، اور کبھی کبھی تکا تیر کتنا بھی لگ جاتا ہے ادھر ادھر اور کبھی کبھی صحیح بھی لگ جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے تکے بالکل صحیح لگ جائیں، کیونکہ رائٹر کی سوچ وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ ہاں تو جناب، اب آپ لوگ یقیناً 15 ایپیسوڈ کو سننے کے یا پڑھنے کی شدت سے منتظر ہوں گے، اور میں آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کرنے میں لگ گئی ہوں۔ کیا کریں، کبھی کبھی باتیں بھی کرنی چاہیے نا انسان کو، بس ٹو دی پوائنٹ آ کے اپنا کام شروع کر دیا، اتنا مزہ نہیں آتا، تو کبھی کبھی باتیں بھی کر لینی چاہیے۔ تو چلیں اب ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سبسکرائب کر دیجئے۔ دیکھیں میں نے چٹکی بجا دی، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دریائے عشق ایپیسوڈ 15۔ وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں تھی جب اس نے کسی کو خود پر کمفرٹر ڈالتے محسوس کیا تھا۔ ٹھنڈ میں گرماہٹ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اذان پلٹ کر جا رہا تھا۔ علینا کو ایک خوشگوار احساس ہوا، اذان اب بھی اس کی فکر اور پرواہ کرتا تھا۔ یہ بات اسے پرسکون کر گئی تھی، مگر اگلے ہی پل اذان اور عدیرہ کی ہونے والی گفتگو بھی اس کی سماعتوں تک پہنچی تھی، جس میں وہ عدیرہ سے علینا کو یہاں لانے پر برہم تھا۔ پھر کمال خان کے کہنے پر اذان نیچے آیا تو علینا دانستہ آنکھیں موند کر سوتی بنی رہی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اذان لاشاری اب کیا کرتا ہے۔ اگلے ہی پل اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں جب اذان لاشاری نے اس پر سے کمفرٹر ہٹا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر کمرے کی جانب چل پڑا۔ دوسری جانب اذان دانستہ علینا کی جانب دیکھنے سے کترا رہا تھا، کیونکہ آج بھی اس کے چہرے پر پڑتی اپنی نظروں پر اس کا اختیار نہ تھا۔ وہ لڑکی آج بھی اسے اپنے آکٹوپس میں جکڑ لینے کی بھرپور طاقت رکھتی تھی۔ علینا کی قربت اسے بے چین کر رہی تھی۔ علینا کو آہستہ سے بیڈ پر لٹا کر وہ واپس باہر آیا اور لیونگ روم سے کمفرٹر اٹھا کر واپس آتا علینا پر پھیلا دیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر باہر کی جانب بڑھا تھا اور کمرے کی لائٹ آف کرتا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی علینا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اذان کی کچھ لمحوں کی قربت نے ہی اسے بے حد سکون پہنچایا تھا۔ یہ خیال کہ اذان لاشاری کے دل میں آج بھی اس کے فکر اور پرواہ ہے، اس کے لیے خوشکن احساس تھا۔ جسے اس نے چاہا تھا رب نے وہ اسے لوٹا دیا تھا۔ اب اسے اس دوری کی وجہ کو جاننا تھا، وہ وجہ جو اذان لاشاری کو اپنوں سے دور رکھے ہوئے تھی۔ اذان کو سوچتی کب وہ ایک بار پھر نیند کی وادی میں کھو گئی، اسے احساس نہیں ہوا۔ علینا کو گیسٹ روم میں چھوڑتا وہ لیونگ روم میں اسی صوفے پر آن بیٹھا جہاں کچھ دیر قبل علینا سوئی ہوئی تھی۔ آنکھیں موندے وہ علینا کو خود سے دور کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا جب اسے اپنے ہاتھ کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی تھی۔ اذان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں ایک نفیس سا بریسلیٹ پڑا ہوا تھا جو یقیناً علینا کی بازوؤں سے ہی گرا تھا۔ وہ بریسلیٹ اذان کو بہت پیچھے لے گیا تھا۔ کچھ پرانی یادیں پھر سے ذہن پر جھلملانے لگی تھیں۔ وہ بریسلیٹ اس نے علینا کو اس کی 18ویں سالگرہ پر تحفتاً دیا تھا، جسے اگلے کئی سالوں تک علینا نے پہننا تو دور چھوا بھی نہیں تھا، اور اذان کو یہی لگا تھا کہ علینا نے وہ بریسلیٹ یا تو پھینک دیا ہوگا یا پھر کسی ملازم کو دے دیا ہوگا۔ یہ منظر علینا لاشاری کی سالگرہ کا تھا، جس کا اہتمام ایک 5 اسٹار ہوٹل کے پارٹی ہال میں کیا گیا تھا، جہاں ان کے سرکل کے سبھی لوگ موجود تھے۔ علینا کی ضد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے معراج لاشاری کے کہنے کے باوجود نبیہ اور عاوض کو دعوت نہیں دی تھی، اس لیے یہاں وہ کافی اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اسے کبھی اسٹیٹس کے مارے ہی اپر کلاس لوگ کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ اسے تو ہمیشہ سادہ طبیعت کے عام لوگ اچھے لگتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ غلط جگہ پیدا ہوا ہے، اسے کسی مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا جہاں انسانوں کی اہمیت چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اذان اور معراج لاشاری کے علاوہ
لاشاری ہاؤس کے سبھی مکین خاص مادیت پسند تھے۔ علینا لاشاری خوشی سے چہکتی اپنی دوستوں کے ساتھ کیمرے کے لیے پوز کر رہی تھی۔ اس پارٹی میں ان کے کالج کے سبھی دوست موجود تھے۔ اذان لاشاری بھی کچھ فاصلے پر کھڑا نہایت دلچسپی سے علینا کو کیمرے کے لیے پوز کرتے دیکھ رہا تھا۔ البتہ حشام کی وہاں موجودگی اور علینا میں دلچسپی اسے کبھی پسند نہ آئی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد مہمانوں کے لیے کھانا سرو کیا گیا تھا، جبکہ علینا ابھی بھی کھڑی اپنے فون سے اپنی تصاویر لیتی ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ جب وہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا، وہ جیسے ہی علینا کے قریب پہنچا تھا، عین اسی وقت علینا نے اپنی سیلفی لینے کی نیت سے کیپچر کا بٹن دبا دیا اور اگلے ہی پل علینا نے غصے سے پلٹ کر اپنے پیچھے اذان کو دیکھا تھا۔ واٹ از دس اذان، تم نے میری سیلفی اسپائل کر دی، علینا نے ماتھے پر بل ڈالے خاصے روڈ انداز میں کہا۔ اس کے فون کی اسکرین اب بھی آن تھی، جس پر ان دونوں کی تصویر اذان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تمہارے لیے یہ اسپائل ہوئی ہے، بٹ فار می اٹس پرفیکٹ۔ علینا کے ہاتھ سے فون لیتے اذان نے اسکرین پر نظر آتی تصویر کو غور سے دیکھا۔ تصویر میں اذان اور علینا کافی پاس معلوم ہوتے تھے۔ ایسا کرو، یہ میرے نمبر پر بھیج دو، اذان نے علینا کی جانب فون بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ اینی وے، کیوں آئے ہو یہاں؟ علینا نے اپنا فون آف کرتے پاس پڑے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اسے اب تک اپنی تصویر خراب ہونے کا غصہ تھا۔ تمہارا گفٹ دینے، سب نے تمہیں گفٹ دے دیا ہے، بس میں رہ گیا تھا، اذان نے مسکرا کر کہا تو گفٹ کے نام پر علینا نے اپنے تاثرات کچھ بحال کیے۔ وہ حقیقت میں اب تک اذان کی جانب سے گفٹ نہ دیا جانا محسوس کر رہی تھی، مگر اس بات کا اقرار وہ کبھی نہیں کرنے والی تھی۔ کیا گفٹ ہے؟ جلدی کرو، میری فرینڈز میرا انتظار کر رہی ہیں، جان چھڑوانے والے انداز میں کہتی وہ اندر ہی اندر اذان کی جانب سے دیے جانے والے تحفے کا انتظار کر رہی تھی۔ اذان نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا برآمد کیا اور اسے کھولتے ہوئے علینا کی جانب بڑھا دیا۔ دس از فار یو۔ اذان نے وہ نفیس سا وائٹ گولڈ کا بریسلیٹ جس کی چین میں پھولوں کی طرز پر بنے 4 نگ وقفے وقفے سے جڑے ہوئے تھے، علینا کی جانب بڑھایا تھا۔ علینا کو وہ بریسلیٹ کافی پسند آیا، مگر اس نے کوئی پسندیدگی کا تاثر نہیں دیا۔ اذان لاشاری، اس کے جذبے اور اس کی لائی گئی کسی چیز کی حوصلہ افزائی علینا لاشاری کے لیے قطعاً ضروری نہیں تھی۔ کیسا لگا؟ اذان نے علینا کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، جہاں وہ اذان کے معاملے میں اپنی نفرت، غصے اور جھنجھلاہٹ کے سوا کسی جذبے کو آنے کا موقع نہیں دیا کرتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ علینا لاشاری کے لیے اسٹینڈرڈ پر پورا اتر سکتا ہے؟ مغرور مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور اذان چپ چاپ کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا لایا گیا یہ تحفہ بھی علینا کو کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بھیڑ میں ہنستے مسکراتے ان چہروں کو دیکھنے لگا تھا جو علینا لاشاری کی مسکراہٹ اور خوشی کا باعث تھے۔ انہی میں ایک چہرہ حشام کا تھا۔ وہ دنیا کا اکلوتا شخص تھا جسے اذان لاشاری ایک آنکھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے کہیں غائب کر دیتا۔ حشام کو ناپسند کرنے کی وجہ حشام کی علینا کے ساتھ دوستی نہیں تھی، بلکہ حشام کی نظروں کا وہ تاثر تھا جو زہیب کی غیر موجودگی میں علینا کے لیے اس کی نظروں میں ابھرتا تھا۔ ماضی کی سوچیں جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں، انہیں جھٹک کر وہ ایک نظر اس بریسلیٹ کو دیکھتا، اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ یہ جمعے کا روز تھا۔ اذان کو آج مری جانا تھا۔ شام میں آفس کے بعد نہال اور باقی سب کو بھی مری کے لیے نکلنا تھا۔ ویکینڈ اکثر وہ لوگ سب مری میں ایک ساتھ گزارا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی بہت اہم میٹنگز یا ہنگامی صورتحال میں ہی وہ لوگ ویکینڈ اسلام آباد میں رہا کرتے تھے۔ آج اسے آفس نہیں جانا تھا۔ نہال اور کمال خان صبح ہی صبح میٹنگ کے لیے جا چکے تھے اور ادھیرا کو اس نے علینا کے اٹھنے تک روک رکھا تھا۔ خود جاگنگ کے بہانے صبح ہی صبح گھر سے نکل چکا تھا اور 10 بجے تک بھی نہیں لوٹا تھا۔ علینا کی آنکھ کھلی تو اس نے ارد گرد دیکھا۔ گزشتہ روز کے واقعات کی بات گشت ہوتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اذان، اس نے بے چینی سے اذان کو پکارا تھا۔ بال کو پکڑ کر مخصوص انداز میں گھماتی انہیں جوڑے میں مقید کر کے وہ اذان کی تلاش میں باہر چلی گئی۔ گڈ مارننگ، علینا کو دیکھتے ہی ادھیرا نے خوشگوار انداز میں کہا۔ وہ آفس کے لیے تیار تھی، اس کا حلیہ اس وقت معمول والا ہی تھا۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو، علینا نے بھی اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے بریک فاسٹ ریڈی کرواتی ہوں، ادھیرا نے کچن کی جانب جاتے ہوئے کہا تو علینا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس اذان کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ علینا، ناشتہ بن رہا ہے، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کپڑے
وہ جو علینا کو اپنے کپڑے دینے کی آفر کر رہی تھی، علینا نے اس کی بات درمیان میں ہی اچک لی تھی۔ نو تھینکس، میں ٹھیک ہوں، میں بعد میں اپنے لیے کپڑے ارینج کر لوں گی۔ علینا نے کھوجتی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تھا، اذان کہاں ہے؟ کچھ دیر کے بعد علینا نے استفسار کیا، صبح کا نکلا ہوا ہے، کچھ وقت تک آ جائے گا۔ علینا نے عام سے لہجے میں کہا، مگر اس کا لہجہ علینا کو نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا۔ وہ اذان کے بارے میں آگاہ تھی اور علینا نہیں۔ یہ احساس اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ یہ زمانہ بھی آ گیا تھا کہ اپنے اذان کی خبر گیری اب اسے انجان لوگوں سے کرنی پڑ رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے فون کو اٹھایا جو اس وقت ڈیڈ ہو چکا تھا۔ اسی وقت باہر سے ایک ملازم ایک بیگ اٹھائے اندر آیا تھا۔ علینا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میم، یہ اہان سر نے بھجوایا ہے، کہہ رہے تھے آپ کے مہمان کے لیے ہے۔ وہ مؤدب انداز میں عدیلہ سے کہتا بیگ درمیانے میز پر رکھتا واپس پلٹ گیا۔ عدیلہ سمجھ گئی کہ وہ پیکٹ اذان نے علینا کے لیے بھجوایا تھا۔ ملازم کی بات سے علینا کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ آج بھی اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کی پرواہ کرتا تھا، مگر اسے اذان کا خود کو عدیلہ کے مہمان کہنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ سنو، اذان کہاں ہے؟ اس نے باہر جاتے ملازم کو پکارتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی؟ ملازم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور ایک نظر عدیلہ کی جانب دیکھا۔ یقیناً علینا کے اذان کی اصل پہچان سے واقف ہونے پر حیران تھا۔ وہ سر جی یہ دے کر واپس چلے گئے ہیں، وہ کہہ کر عدیلہ کے اشارہ کرنے پر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم چینج کر لو، عدیلہ بھی کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور علینا وہ بیگ اٹھاتی گیسٹ روم کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ جاگنگ کے بعد سے ہی اس کیفے میں بیٹھا تھا۔ علینا کی موجودگی میں وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے بلا مقصد کتنی دیر سے وہاں موجود تھا۔ ابھی ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا ہی تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ فون اٹھاتے ہی اس کے کانوں میں عدیلہ کی آواز گونجی تھی۔ یہی ہوں، سری سا جواب آیا تھا۔ گھر کیوں نہیں آئے؟ عدیلہ نے ایک اور سوال کیا۔ وجہ سے واقف ہو تو پوچھتی کیوں ہو؟ وہ سرد لہجے میں جواباً کہنے لگا۔ ایک جانب اس کی پرواہ نہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری جانب اس کے لیے کپڑے خرید کر لاتے ہو کیونکہ کل سے اس نے چینج نہیں کیا، عدیلہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ علینا لاشاری کو کسی کی اترن پہننے کی عادت نہیں ہے۔ میں جانتا تھا وہ کبھی تمہارا دیا ہوا لباس نہیں پہنے گی، پھر چاہے وہ بالکل نیا اور انچھوا ہی کیوں نہ ہو۔ اذان نے سامنے پڑی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ جب اتنا سب کچھ جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ اپنے سوالوں کے جواب جانے بنا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ عدیلہ نے درست بات کہی تھی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے عدیلہ، اسے گھر تک تم لائی تھی، اب تم ہی کسی طرح اسے بھیج دو پلیز، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ تم گھر آ جاؤ، تم زیادہ اچھے الفاظ میں اسے جانے کا کہہ سکتے ہو اذان، کیونکہ میں اتنی تلخ نہیں ہو سکتی۔ عدیلہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا اور اذان ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا سر جھٹک کر سامنے پڑے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پھر فون اٹھا کر عدیلہ کو میسج کرنے لگا۔ علینا کو بریک فاسٹ کروا دینا، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ میسج کرتے ہی اس نے اپنا فون سوئچ آف کر دیا تھا تاکہ عدیلہ پھر سے کال کر کے اسے واپس آنے کو نہ کہہ سکے۔ وہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح منظر سے غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ علینا ڈریسنگ روم سے نکل کر گیسٹ روم میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے اوپر تنقیدی نظر ڈال رہی تھی۔ فریش ہو کر نم بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ وہ گزشتہ روز کی خواری کی وجہ سے کافی ڈل لگ رہی تھی، مگر فی الوقت اس کے پاس اپنے حلیے پر فکر مند ہونے کا وقت بھی نہ تھا۔ اذان کا خریدا گیا لباس پہنے وہ کافی مطمئن تھی۔ وہ علینا کی پسند کے برانڈ کا سوٹ تھا۔ اذان کی پسند ہمیشہ سے ہی اچھی تھی اور اب تو اس کی لائی گئی عام سی چیز بھی علینا کو بے حد عزیز تھی۔ اب وقت اور اس کا دل بدل چکا تھا۔ پہلے اور اب میں فرق تھا۔ پہلے وہ اذان کی لائی گئی اچھی سے اچھی چیز کو بھی رد کر دیا کرتی تھی۔ اذان کو ستا کر اور اس کی لائی گئی چیز کو خاطر میں نہ لا کر علینا کو کوئی خاص قسم کا ذہنی سکون حاصل ہوتا تھا۔ وہ اذان کو ہمیشہ اپنے سامنے زیر ہوتا دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ اس کی انا کو تسکین ملتی تھی جب وہ اذان لاشاری جیسے شاندار مرد کو اپنے سامنے مٹی ہوتے دیکھتی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کی وجہ تھی اذان کا اس کی اکلوتی بات نہ ماننا، اور وہ تھی آویز اور نبیہ سے دوستی نہ کرنے کی بات۔ فون جو وہ عدیلہ سے چارجر لے کر چارج پر لگا چکی تھی پر بجنے والی رنگ ٹون نے اسے ہوش میں لا پٹکا تھا۔ اسکرین پر کنزا پھپھو کی کال آ رہی تھی۔ کال اٹھا کر انہیں اپنی طبیعت کی جانب سے بے فکر کرنے کے بعد اس نے آج لوٹ آنے کا یقین کروایا تھا۔ اذان کے سلسلے میں اس نے ابھی کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ اذان کے ساتھ جا کر ان سے ملنا چاہتی تھی، انہیں اذان کے زندہ ہونے کے سچ سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ فون بند کرتے اس کا دھیان اپنی دائیں کلائی پر گیا تھا جہاں اس نے اذان کا دیا بریسلٹ پہن رکھا تھا۔ کل تک بریسلٹ اس کے ہاتھ میں تھا مگر اب وہ بریسلٹ وہاں نہیں تھا۔
اور الینا بازان کی دی گئی کوئی چیز کھو دینے کی متحمل نہیں تھی۔ وہ فوراً واش روم کی جانب دوڑی کہ شاید فریش ہوتے وقت وہیں گر گیا ہو، اور پھر کمرے میں آتے اس نے کمفرٹر ہٹا کر بیڈ پر بھی دیکھ لیا، مگر بریسلٹ کہیں نہیں تھا۔ او گاڈ، میرا بریسلٹ کہاں گیا؟ پرسوچ نظروں سے ارد گرد دیکھتی وہ باہر لیونگ روم میں آئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ رات وہاں لیٹے ہوئے بھی وہ بریسلٹ اس کی کلائی میں تھا، مگر وہاں بھی بریسلٹ نہیں ملا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ارد گرد دیکھ رہی تھی جب ادیرہ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ کیا ہوا؟ آر یو لوکنگ فار سم تھنگ؟ ادیرہ کے پوچھنے پر الینا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، میرا بریسلٹ اذان نے گفٹ کیا تھا، نہ جانے کہاں گر گیا ہے۔ الینا کے چہرے پر فکر بہت واضح تھی۔ شاید ہاسپٹل یا کہیں باہر؟ ادیرہ نے سرسری سے لہجے میں کہنا چاہا۔ نہیں، رات میں میری کلائی میں تھا، شاید یہیں کہیں گر گیا۔ الینا کی نظریں ابھی متلاشی تھیں۔ اوکے، ڈونٹ وری، ابھی سرونٹ صفائی کر رہے ہیں، کہیں گرا ہوا تو مل جائے گا، ڈونٹ وری۔ ادیرہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی ملازموں کو صفائی کرتے ہوئے وہ بریسلٹ سٹنگ ایریا میں گرا ہوا ملا تھا، جو شاید گر کر کسی صوفے کے نیچے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر اذان کا انتظار کرنے کے بعد وہ ادیرہ کے ہمراہ آفس آ گئی تھی۔ اس کی اپنی گاڑی بھی وہیں تھی اور اس کا خیال تھا کہ اذان آفس میں ملے گا۔ اگلے 3 گھنٹے آفس میں بیٹھے رہنے کے بعد عائشہ سے اسے پتہ چلا کہ اذان آج مری جا رہا ہے، اور شاید اب تک مری کے لیے نکل چکا ہوگا۔ وہ عائشہ سے اس کا نمبر لے کر ڈائل کرتی رہی، مگر فون بند آ رہا تھا۔ ادیرہ سے اس نے اذان کے بارے میں پوچھنا چاہا کہ شاید اسے کچھ اندازہ ہو، مگر وہ اپنی کسی میٹنگ میں مصروف تھی، سو وہ بنا اس سے بات کیے 4 بجے آفس سے نکل آئی تھی اور جانے سے قبل ایک بار پھر کمال ہاؤس جا کر اذان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ چوکیدار سے اس نے آہان کا نام لے کر استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ آہان کمال خان کچھ دیر پہلے ہی مری کے لیے نکل چکا ہے۔ یہ سن کر اسے اذان پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے اس سے بھاگ رہا تھا اور کیوں وہ اس سے چھپتا پھر رہا تھا؟ وجہ سے ناواقف وہ اپنے ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتے سوالوں کے جواب جاننا چاہتی تھی۔ اسی امید کے ساتھ اس نے بھی واپس جانے کی ٹھان لی تھی۔ اب اسے اذان سے مدی میں ہی ملنا تھا، جہاں وہ اس سے بچھڑا تھا، جہاں اس نے اپنے نرم مزاج اور صاف دل کے اذان کو کھویا تھا۔ اور اب جب وہ اذان واپس ملا تھا، وہ یکسر الگ انداز میں، جس کے لہجے کی نرمی، آنکھوں کا نرم تاثر، چہرے کی مسکراہٹ سب کچھ چھن چکی تھی، اور اس کی جگہ غصے، سختی، بیزاری، سرموری اور ایک بے نام تاثر نے لے لی تھی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پاتی تھی، مگر وقت خود اس کے ہر سوال کا جواب دینے والا تھا۔ وہ جواب جن کا اذان اشاری اپنی زبان پر تو دور اپنی سوچوں میں بھی نہیں لانا چاہتا تھا۔ وقت 2 سال کے انتظار کے بعد اب ہر بات کا جواب ان کے سامنے لانے کی ٹھان چکا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو؟ جو تو امیزنگ امیزنگ امیزنگ، بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے رائٹر نے۔ تو اب آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ناول، اور کیسی لگی یہ والی ایپیسوڈ۔ میں جلد ملوں گی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔